اس وقت میں اسلام آباد میں ایک ہاسپٹل میں ایک ایسے غمزدہ باپ سے ملنے جا رہی ہوں جس کی 11 سالہ بیٹی آمنہ اس وقت کینسر سے لڑ رہی ہے۔ اگر کینسر کا ورڈ سنتے ہی آپ ڈر گئے ہیں تو آپ یقیناً اس خوف کے ساتھ جی رہے ہیں کہ کہیں آپ کو کینسر نہ ہو جائے، لیکن یہاں میں یہ ایڈ کرتی چلوں کہ کینسر خطرناک ضرور ہے لیکن لا علاج ہے۔ لیکن آپ کو پتہ ہے کہ کینسر پیشنٹ کے ساتھ ساتھ اس کی پوری فیملی کس حد تک ایموشنلی افیکٹ ہوتی ہے؟ انکل میں سب سے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ آمنہ کو جب کینسر نہیں تھا اس سے پہلے آپ کو پتا تھا کینسر کیا ہوتا ہے، کہیں سنا تھا، ایسا کچھ ہوا تھا؟ بیٹا کچھ بھی نہیں، اس کے بارے میں بالکل لا علم تھے، ہمیں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اس کا ادھر یہ بھی آ کے پتہ چلا ہے کہ یہ کینسر ہے اور یہ اتنی اذیت ناک ٹریٹمنٹ ہے اس کی نا، پہلے ہمیں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ اس کو بخار ہوا 104 پہ نا، تو ہم اپنے جو علاقے میں میڈیکل سٹور تھا اس سے میڈیسن لیے اس کی بھائی چلو اس کو آرام آ جائے۔ لیبارٹری تھی، اسپتال تھی پرائیویٹ نا، ٹرسٹی، وہاں پہ لے گئے تو وہاں اس کے ٹیسٹ میسٹ ہوئے تو انہوں نے کہا جی خون کی بلڈ کی بہت کمی ہے اور 104 پہ بخار ہے، آپ یہ میڈیسن لے جائیں آرام آ جائے گا۔ پھر ہم اس کو لے کے راولپنڈی میں نا وہ ہولی فیملی ہاسپٹل میں اس کی ٹریٹمنٹ ہوتی رہی، انفیکشن بہت زیادہ تھا تو انہوں نے اس کی بون میرو کی ہے، تو اس کی رپورٹ کے بعد انہوں نے بتا دیا کہ جی اس کو جی بلڈ کینسر ہے، آپ CMH لے جائیں یا اس کو پھر PIMS میں لے جائیں نا۔ انکل جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ کینسر تھا بون میرو، جی جو آپ کو پہلی دفعہ پتہ لگا کسی نے بتایا، کیا جذبات تھے اس ٹائم؟ آپ تو سمجھ آ رہی کہ یہ کینسر ہوا ہے، رپورٹ دیکھ کے سمجھ آ رہی تھی؟ بیٹا ہمیں تو پتہ نہیں تھا لیکن اس کا نام کچھ اچھا نہیں تھا نا، جس سے سنتے تھے کہ جی اس کو کینسر ہو گیا پھر اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، تو اس حوالے سے بیٹا بہت دل تنگ ہو گیا اور اتنا رویا، کھانا پینا چھوڑ دیا، مسلسل دن رات روتے تھے، اللہ سے دعائیں مانگتے تھے بھئی یا اللہ بچی بہت چھوٹی ہے اور امتحان بہت بڑا ہے، یہ ابھی اس کے ہنسنے کھیلنے کے دن تھے، اتنا بڑی آزمائش اللہ پاک آپ نے دے دی ہے۔ اپنا دکھ تو آدمی پھر بھی بیٹا برداشت کر لیتا ہے لیکن اولاد کا دکھ جو ہے نا وہ انسان سے برداشت نہیں ہوتا بالکل۔ بعد میں آپ نے کیا سوچا کہ آپ کو لگ رہا تھا کہ علاج شروع کروانا چاہیے، کس نے آپ کو سجیشن دی کہ آپ علاج شروع کروائیں؟ اور آمنہ اس کا خود کیا ریئیکشن تھا؟ کیا آمنہ کو پتہ تھا کہ کینسر کیا ہے، اس کو کیا مرض لاحق ہوا ہے، اس کو اندازہ تھا اس چیز کا؟ بیٹا اس کو تو بالکل اندازہ نہیں تھا، جب میں روتا تھا یا ڈاکٹر صاحب نے جو پروفیسر تھے نا شہریار صاحب جنہوں نے ہینڈل کیا تھا اس کیس کو نا، تو انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ علیحدگی میں مجھے بیٹی اور بیوی سے علیحدہ مجھے انہوں نے بتایا کہ یہ مسئلہ ہے لیکن آپ پریشان نہ ہو، اس کی ٹریٹمنٹ ہے، علاج ہو جائے گا انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی، تو آپ اس کو لے جائیں۔ تو اخراجات اتنے ہیں اس کا بھائی، اگر آپ نے CMH جانا ہے تو 60 سے 65 لاکھ روپے کا خرچہ ہوگا لیکن وہ ہاف پیمنٹ آپ نے جمع کرانی ہوگی پھر آپ کی ٹریٹمنٹ ہوگی۔ تو آپ اس طرح کریں کہ PIMS میں اس کو لے جائیں، وہاں فری ہے نا۔ تو یہاں آ کے پتہ چلا کہ جی یہاں تو کچھ بھی فری نہیں ہے، انہوں نے کہا کہ سٹاف فری ہے، روم فری ہے، باقی جو ہے میڈیسن بھی ود پہ ہوں گی اور ٹیسٹ بھی ود پہ ہوں گے نا۔ پہلا ٹیسٹ انہوں نے ہمیں بون میرو کا لکھ کے دے دیا جی آپ بلیو ایری سے کرائیں آغا خان سے، تو انہوں نے اس ایک ٹیسٹ کی فیس ہمیں بتائی 80,000 روپے ہے۔ تو میں جا کے وہاں رونے لگ گیا، میں نے کہا جی غریب آدمی ہوں میں تو افورڈ نہیں کر سکتا۔ تو پھر انہوں نے مجھے کہا کہ فارم بے ہے آپ کے پاس، میں نے کہا جی بالکل ہے۔ تو انہوں نے فارم بے مجھ سے لے لی کاپی اور انہوں نے کہا کہ جی ہم خود سے زکوٰۃ کا وہ فارم لگا دیتے ہیں تو ہاف پیمنٹ پہ آپ کا ہو جائے گا، آپ اس طرح کریں 40,000 روپے میں جمع کرا دیں تو رپورٹ ایک آپ ملے گی 15 دن بعد اور دوسری ملے گی 25 دن بعد نا۔ اور یہ میڈیسن بھی اس کی بہت مہنگی ہیں اور اذیت ناک ٹریٹمنٹ بھی ہے اس کی، اور یہ پیگ لگے گا انجیکشن وہ تقریباً 2.25 لاکھ روپے کا ایک ہے، وہ 6 لگنے ہیں وہ بھی ود پے تھے۔ یہ بات بہت کم لوگوں نے آپ کو بتائی ہوگی کہ کینسر ایک باڈی میں ہوتا ہے لیکن پوری فیملی اس کے ساتھ لڑ رہی ہوتی ہے۔ جب کینسر ہوتا ہے تو ڈاکٹر کے پاس آپ پہلی بار جاتے ہیں، وہ آپ کا پہلے سے مینٹلی طور پہ ریڈی کرنے کے لیے ایسی سخت باتیں بتاتے ہیں، تو آپ کو ایسی پہلے مینٹلی طور پہ پریپیئر کیا گیا تھا ڈاکٹر کی طرف سے؟ جی بیٹا بالکل، ڈاکٹر صاحب نے تقریباً آدھے گھنٹے کا لیکچر دیا تھا تو انہوں نے کہا جی بھائی یہ ایک لو رسک ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے جی ہائی رسک نا، تو یہ لو رسک نہیں ہے، یہ ہائی رسک ہے، اس میں ڈیتھ بھی ہو سکتی ہے جی، کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ یہاں سائن کر دینا
تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے, ابھی ٹریٹمنٹ اس کی کروانی ہے. یہ ماں کی نیند کھا جاتا ہے, باپ کی کمائی پی جاتا ہے, بہن بھائیوں کا بچپن چھین لیتا ہے, اور خود جو کینسر سے لڑ رہا ہوتا ہے اس کی زندگی ایسی بے رنگ کر دیتا ہے جس کا ریزلٹ کسی بھی میڈیکل رپورٹ میں نظر نہیں آتا. کچھ دن پہلے جب میں آپ سے ملنے آئی تھی تو آپ بہت زیادہ ڈپریس تھے. جی بالکل. کہ وہ اداسی, مایوسی کی کیا وجہ تھی؟ بیٹا آپ کو حوصلہ بھی ہم دے رہے تھے, آپ کو ہم بتا رہے تھے آمنہ ٹھیک ہو جائے گی. کیا ایسی چیز تھی جس نے آپ کا حوصلہ بالکل توڑ دیا تھا؟ یہ بالکل ہنستی کھیلتی تھی, اسکول جاتی تھی. ابھی اس کو بیڈ پہ اس طرح پڑے ہوئے دیکھ کر ایک تو وہ پریشانی تھی, وہ برداشت نہیں ہوتا تھا کہ ابھی خاموش ہوگی, یہ بات بھی نہیں کرتی اور ویسے بیڈ پہ پڑی ہوئی ہے نا. تو اس وجہ سے پھر جب اس کو کنولا, انجیکشن اور یہ ٹریٹمنٹ ہوتی تھی تو یہ پھر بھی روتی تھی. تو یہ اولاد کا دکھ ہے, اللہ پاک کسی والدین کو یہ دکھ نہ دکھائے. یہ بالکل برداشت سے باہر ہوتا ہے, اس وجہ سے بس ڈسٹارٹ ہو جاتا ہے آدمی. اور یہ وارڈ میں تقریباً ایسے بعض بچے تھے جن کی ٹریٹمنٹ ہوتی تھی, علاج بھی مکمل ہو چکا تھا, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہیں. کم از کم ان 3 مہینوں میں 18 سے 20 بچے فوت ہو گئے ہیں. کوئی سٹوری ہے آپ کے ذہن میں کہ آپ گئے ہوں وارڈ میں, ایک بچہ جو ہو وہ ادھر ہو اور اگلے دن وہ نہ ہو؟ جی بالکل اسی طرح بچے ہنستے کھیلتے تھے. شام کو جب میں جاتا تھا ہاسپیٹل سے روم کی طرف نا, تو پھر صبح جب 7 بجے ہم وارڈ میں آتے تھے تو پتہ چلتا ہے رات کو کسی کی 9 بجے ڈیتھ ہو گئی اور کسی کی 11 بجے ڈیتھ ہو گئی نا. 18 سے 20 بچے ایسے بچے ہیں جن کی اموات ہو چکی ہیں جی ان 3 مہینوں میں. اس کہانی کو سمجھنے کے لیے ہمیں آمنہ کے کینسر کے ساتھ ساتھ آمنہ کے بابا کی بے بسی کو بھی دیکھنا ہوگا. بچوں پہ کس چیز پہ نظر رکھنی چاہیے, کب ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جانا چاہیے؟ کیا کوئی چیز ہے جو آپ کو لگتا ہو کہ اگر آپ پہلے چیک اپ کروا لیتے تو یہ شاید زیادہ اسپریڈ نہ ہوتا؟ اسی طرح جی اس میں دیر نہیں کرنی چاہیے. اگر بچے کو کوئی کچھ بھی مشکلات ہوں, تکلیف ہو تو فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں. اور اس میں سستی میں نے کہا 1 گھنٹے کی بھی نہیں ہونی چاہیے. ہو سکتا ہے وہ 1 گھنٹہ اس بچے کی زندگی کا یا موت کا باعث بن جائے نا. جب کسی بچے کو کینسر ہوتا ہے, ماں باپ ساتھ میں آتے ہیں اپنے علاقہ چھوڑ کے, جیسے اسلام آباد یہ لوگ آئے ہیں, پمز میں وارڈ ٹھیک ہے فری ہے, ڈاکٹرز فری چیک اپ کرتے ہیں, لیکن کیمو آپ کو خود ہی لگانی ہوتی ہے, اس کی میڈیسنز آپ کو خود لے کر آنی ہوتی ہے. آپ خود امیجن کریں آپ ایک بالکل ڈفرینٹ سٹی میں چلے جائیں, وہاں پر آپ دوبارہ سب چیزیں سٹارٹ کریں, تو آپ کے لیے تو بہت مشکلات ہوں گی. آپ کو جاب بھی چاہیے ہوگی, یہاں پر آپ کے پاس جاب ہو. کیا ایسے کیا جا سکتا ہے کہ آمنہ کے بابا کے لیے آسانی ہو جائے؟ تو یہ جی کیپٹل ایریا ہے, یہاں بہت مہنگائی ہے, ویسے بھی بہت مہنگا ہے, غریب آدمی تصور بھی نہیں کر سکتا. سنگل روم بھی لیں وہ بھی 20,000 روپے سے کم, صرف اس کا رینٹ نہیں ہے. پھر رینٹ کے علاوہ جی بجلی کا بل ہے, گیس کا بل ہے. نوکری کریں گے مطلب اگر آپ کو یہاں پر اسلام آباد میں نوکری ملے تو جی بالکل مل جائے جی. میں کسی بجائے کسی کے بوجھ بننے کے جی خود جو آدمی کر لیتا ہے وہ بہت اچھا ہوتا ہے. میں دن کو بھی کر سکتا ہوں, رات کو بھی کر سکتا ہوں, جس طرح کا بھی مل جائے میں کرنے کو تیار ہوں. مل جائے تو اس لیے میرے لیے آسانی ہو جائے گی نا. اگر ایسا کچھ ہوا ہے اس وقت میں کہ آپ کو یہ فیل ہوا ہو کسی نے آپ کے ساتھ اچھا کیا ہو, کسی نے برا کیا ہو, آپ کے دل میں ایسے کوئی گلے ہیں؟ بالکل اسی طرح ہے. میں آپ کی بات سے 100% اتفاق کرتا ہوں. جو اپنے تھے نا سگے خون والے رشتے, انہوں نے فون تک کر کے پوچھا نہیں, دینا دلانا تو بہت دور کی بات ہے نا. اور یہاں آ کے بیٹا کچھ ایسے آدمی تھے جن کو نہ جانتے تھے, جن کا نام کا پتہ تھا اور کوئی ان سے خون کا رشتہ نہیں تھا, تو انہوں نے بہت ہیلپ کی ہے, سوچ سے بھی زیادہ ہیلپ کی ہے. جن سے گلا ہے دل سے ان کو معاف کر دیں گے آپ؟ جی بالکل جی. اللہ ان کو سلامت رکھے اور اللہ ان کو کبھی بھی اس دکھ سے آشنا نہ کرے, کسی کو بھی نہ کرے. اللہ سر کا جو دشمن ہے اس کو بھی یہ تکلیف کسی کو نہ دے. ایک بات تو سچ ہے کہ جتنی ضرورت انہیں علاج کی ہوتی ہے اس سے کئی زیادہ اس کی فیملی کو ایک ایموشنل سپورٹ کی ضرورت ہوتی ہے. کل اس پوری جرنی میں ایسا کوئی ٹائم آیا کہ آپ نے کہا کہ بس میری ہمت اور حوصلہ جو ہے یہاں پہ جواب دے گیا؟ یہ بیٹا اسی طرح ہے, جب میں وارڈ میں آتا ہوں نا, لوگوں کے دوسروں کے بچوں کو دیکھتا تھا تو اپنی بچی کا غم بھول جاتا تھا. وہ اس وجہ سے کہ بیٹا کسی کی ٹانگ کٹ گئی, کسی کا بازو کٹ گیا, تو یہ بیٹا صرف وہ جو ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی ہے نا, یہ کیمو ہوتا ہے, تقریباً اس پہ 30 سے 40 ہزار روپے ایک کیمو پہ لگ جاتا ہے نا. تو یہ تقریباً ڈیفرنٹ ہوتا ہے, کسی کا 15 دن بعد ہوتا ہے, کسی کا مہینے کے بعد ہوتا ہے. تو میں جب بھی وارڈ میں آتا تھا تو بیٹا اپنی بیٹی کا غم بھول کے, جو وارڈ پہ باقی بچے ہوتے تھے, کسی کے لیے بلڈ لا رہا تھا, کسی کے لیے پلیٹلیٹس لا رہا تھا,
اور جو وہ اکیلی ہوتی تھی ان کے پاس مرد نہیں ہوتے تھے. میں کہتا ہوں یا ہو سکتا ہے کسی کی دعا کی وجہ سے ہماری بیٹی ٹھیک ہو جائے. مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی, صرف ان کی دعاؤں کی ضرورت تھی. ایک لڑکی تھی منائل, وہ بیچاری کے 3 سال ٹریٹمنٹ چلتی تھی راولپنڈی, بلانگ ٹو راولپنڈی, اور بیچاری یتیم تھی, اس کے والد کی ڈیتھ ہو چکی تھی, اور 2 چھوٹے بھائی تھے وہ بھی اسٹوڈنٹ تھے, اور ان کی والدہ بیچاری ادھر وارڈ میں ہوتی تھی. اس بیچاری کی بھی 2 ہفتے ہو گئے ڈیتھ ہو گئی. میں خود گیا, اس کا جنازہ پڑھا جمعے کو. ایک انسان کی طرف سے سچی ہمدردی. یہ سب علاج کا وہ حصہ ہے جو مریض کی میڈیکل رپورٹس میں تو نہیں لکھا جاتا, لیکن مریض کے جینے کی وجہ بن جاتا ہے. میں جب بھی وارڈ گئی ہوں, جس دن بے شک آمنہ اور آمنہ کے بابا وہاں پہ نہ بھی ہو, تو باقی پیشنٹس ان کی فیملیز نے مجھے بتایا ہے کہ آمنہ کے بابا جو ہیں سب کے کام آتے ہیں. اور آمنہ کے بابا جب بھی مجھ سے کانٹیکٹ کرتے ہیں, انہوں نے مجھے کبھی یہ نہیں کہا کہ مجھے اتنے پیسے چاہیے یا مجھے اتنی ہیلپ چاہیے. وہ ہمیشہ مجھے بولتے ہیں ایک نیا پیشنٹ آئے اگر آپ کچھ کر سکیں, ایک پیشنٹ آئے میں نے ان کی اتنی مدد کر دی, اگر آپ تھوڑی اور مدد کر سکیں. تو اس حال میں بھی یہ دوسروں کا سوچتے ہیں. انکل کوئی میسیج دینا چاہیں گے اپنوں کو, غیروں کو, جو اس مشکل وقت سے گزر رہے ہوں, اور ان کے ساتھ لوگوں کا ایسا رویہ رہتا ہے؟ کوئی میسیج آپ کے دل میں ہو جو آپ چاہتے ہوں کہ آپ دوسروں کو؟ میں یہی کہتا ہوں کہ اس کے دکھ سخت میں ان کا ساتھ دیں, ان کی کچھ اخلاقی ہیلپ بھی کر دیں اور مالی ہیلپ بھی کر دیں, اور ان کو تھوڑا سا حوصلہ دے دیں. جو رب کی طرف سے ان کو امتحان, آزمائش, تکلیف آ گئی ہے وہ تو آ گئی ہے, اور جس بچے پائے اس نے وہ سہنی ہے, وہ گزارنی ہے. آمنہ جیسے بچوں کو دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ کبھی کبھی محبت خود ایک دوا ہوتی ہے. جب ایک کینسر پیشنٹ اور اس کی فیملی کینسر جیسے موذی مرض سے لڑتے ہوئے بھی مسکرا رہی ہوں, تو کہیں پر کینسر بھی ہار نہیں رکھتا.